रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ऊहिय इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन क़ौमिका इल्ला मन क़द आमन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर हमने नूह वही की या फिर वही की गई नूह अलैहिस्सलाम की तरफ कि हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे आपकी कौम में से मगर वो लोग जो अब तक ईमान ला चुके हैं। 950 साल तबलीग करके, कोशिश करके, समझा बुझा के, हर तरीक़े से मेहनत करके जो लोग ईमान लाए थे, अब अल्लाह ताला ने फ़ैसला फरमा लिए कि जितने अब तक ईमान लाए हैं इससे ज़्यादा ईमान नहीं लाएंगे। फ़ला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून। ये लोग जो कर रहे हैं आप उनसे मायूस मत होइए। मतलब अल्लाह ताला भी एक मुकर्ररा मुद्दत तक के, जब तक के कुछ लोग नेक लोग उसमें से दावत कबूल करके निकल ना आए उस वक्त तक अज़ाब का फ़ैसला नहीं फरमाते। तो अब जितने लोग ईमान ले आए, अब अल्लाह ताला को पता था कि अब इसके बाद ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं इन पर आप गमगीन होना छोड़ दीजिए। वस्नइल फुल्क बिअयुनिना। अब आपके आगे का काम क्या है कि आप हमारे सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाइए। वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू। और इन ज़ालिमीन के बारे में मुझसे कोई भी सिफारिश नहीं करना। अब एक फ़ैसला हो चुका है और आप सिफारिश नहीं करना इनके बारे में। इन्नहुम मुग़रक़ून। अब तो ये लोग डूबने ही वाले हैं, गर्क ही होने वाले हैं सब के सब। वह यसनउल फुल्क। अब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। वकुल्लमा मर्र अलैहि मलअम मिन कौमिही सखिरू मिन्हु। जब कभी भी इनके पास से जो सरदारान थे कौम के बड़े बड़े गुजरते थे तो मजाक उड़ाते थे। क्या मजाक उड़ाते थे कि चलो आज तक तो ये हज़रत हमें ये कह रहे थे कि एक अल्लाह है उसकी इबादत करो वरना तुम पर अजाब आ जाएगा। अब ये इतनी बड़ी कश्ती क्यों बनाने लगे? ये कश्ती कहाँ चलने वाली है? कौन से दरिया में ले जाएंगे, कौन से समुंदर में ले जाएंगे, या फिर ये ज़मीन पर ही कश्ती चलने वाली है? और अजीब अजीब बातें वो लोग कहते थे नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। नौज़ुबिल्लाह कहते थे कि अगर इनके ज़हनी फतूर में कुछ शुबा था तब अपनी आँखों से देख लो कि क्या हरकत कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मजाक उड़ाने वाली बातें, दिल शिकने की बातें करते थे। उन्हें अब भी यकीन नहीं था कि कुछ होने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो फिर हम भी ऐसा ही मजाक उड़ाएंगे जैसा कि तुम मजाक उड़ा रहे। एक वक्त तो भी आएगा कि हम भी तुम्हारा मजाक बनाएंगे। फ़सौफ़ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़िहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। करीब तुम ये बात जान लोगे कि किसके पास ऐसा अज़ाब आने वाला है जो उसे रुसवा कर देगा और उस पर हमेशा कायम रहने वाला अज़ाब टूट पड़ेगा। हत्ता इज़ा जा अमरुना व फ़ारत तन्नूर। यहाँ तक कि जब हमारा मामला आ गया और तन्नूर उबलने लगे। अल्लाह ताला ने ये निशानी बताई थी नूह अलैहिस्सलाम को कि जिस वक्त तो तन्नूर से पानी निकलने लगेगा तो गोया अज़ाब की शुरुआत हो गई है। रिवायात में आता है कि सबसे पहले इसकी खबर नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को ही लगी। तंदूर में से, उनके तंदूर में से पानी निकलने लगा। उन्होंने जाके ख़बर दी तो वो समझ जाते हैं कि अभी वक्त आ गया। तो जब तंदूर में से पानी निकलना शुरू हुआ और उस वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं अभी निकलना शुरू हुआ है, अभी पूरा फैला नहीं है, बढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, हर एक के सामने नहीं आया है। तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैनि इस्नैन। ऐ नूह आप जो है तो इसमें हर किस्म के जोड़े लेकर सवार हो जाइए। व अहलका, और आपके अहल अयाल को भी इसमें सवार कर लीजिए। यहाँ पर सिर्फ अहल का लफ्ज़ आया है और ये अहल आम तौर से घर और ख़ानदान के बारे में इस्तेमाल होता है, घर और ख़ानदान के लोगों के बारे में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर अहल जो है तो ये थोड़े अलग मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर अहल जो है ये उन लोगों के बारे में इस्तेमाल हुआ है जो लोग ईमान ले आए हैं, गोया कि वो आपके अहल है, आपके ख़ानदान में से हो गए।
इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल, मगर जिस पर बात जो है तो बिल्कुल साबिक आ चुकी है, जिनकी निशानदेही पहले से हो चुकी है। वमन आमन, और उन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान ले आए हैं, हर किस्म के परिंदों के और जानवरों के जोड़े और आपके अहलो अयाल और जो लोग ईमान लाए हैं, उन तमाम को लेकर आप इसमें सवार हो जाइए। वमा आमना माहू इल्ला कलील, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके साथ बहुत कम ही लोग ईमान लाए थे। उनके अहलो अयाल, उसमें से भी उनकी एक बीवी और एक बेटा नहीं थे, और उसके अलावा थोड़े बहुत और लोग भी ईमान लाए थे। वक़ाल अरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, और फरमाया गया कि अब इस कश्ती में सवार हो जाओ अल्लाह का नाम लेकर, इसका चलना और इसका ठहरना सब अल्लाह के हुक्म से है। इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब अलबत्ता बहुत ही बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। जिस वक्त नूह अलैहिस्सलाम लोगों को कश्ती में सवार कर रहे थे, उस वक्त भी ये काफिर बदबख्त जो ईमान नहीं लाए थे खड़े होकर हंसी और मजाक कर रहे थे कि अरे देखो ये लोग किस बना पर कश्ती में सवार हो रहे हैं और कहाँ जाने वाले हैं, कश्ती कहाँ चलने वाली है। उस वक्त भी ये लोग मजाक बनाने में ही लगे हुए थे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वहिया तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, और वो कश्ती उनको लेकर चलती रही मौज में, ऐसी मौज, एक एक मौज ऐसी थी जैसा कि एक पहाड़ की तरह मौजें उठ रही थी, इतनी बड़ी बड़ी। और वो कश्ती इतनी बड़ी थी, इसको अल्लाह ताला ने कई मंजिला बनाने का हुक्म दिया था कि पहाड़ जैसी मौजें उस पर असर नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वनादा नूह इब्नहु वकान फी माजिलिन या बुनैया कब माना, नूह अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा अपने बेटे को कि ऐ बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना रह जाना। वो अलग थलग था, कश्ती में सवार नहीं हुआ था, वो भी ईमान नहीं लाया था, उसे भी आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पे यकीन नहीं था, इसलिए वो भी ये देख रहा था ज़ाहिरी तौर पर कि कोई पानी तो नहीं है, कोई समंदर तो नहीं है, कश्ती कहाँ जाएगी, कश्ती पर सवार नहीं हुआ था। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम ने जब पानी बढ़ने लगा उस वक्त उसे आवाज़ दी कि ऐ बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ, वला तकुम माल काफिरीन, और काफिरीन के साथ मत हो जाओ। काल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, तो उनके बेटे ने कहा कि अनकरीब मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूँगा और वो मुझे पानी से बचा लेगा। अब भी उनके गुमान में नहीं था कि ये अज़ाब इलाही है और ये कितना ज़्यादा बढ़ेगा कि कोई पहाड़ भी किसी को बचा नहीं सकता है। पहाड़ भी सारे के सारे डूब जाएंगे, मगर जिस पर अल्लाह ताला कश्ती को टिकाना चाहे वही बचेगा। तो उनका बेटा कह रहा है कि मैं तो एक पहाड़ की तरफ, किसी भी पहाड़ की तरफ पनाह ले लूँगा और वो मुझे पानी से बचा लेगा। क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि आज अल्लाह के हुक्म से कोई भी बचाने वाला नहीं है मगर जिस पर अल्लाह ताला रहम करे। कोई पहाड़, कोई दरख्त और कोई चीज़, हर चीज़ आज अल्लाह के ताबे हैं। अल्लाह ताला जिन्हें जो हुक्म देगा वही करेंगे। तुम्हें कोई चीज़ अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सकती। वहाल बैनहुमल मौज फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, इतनी ही बात हो रही थी कि उनके दरमियान एक मौज हायल हो गई और उनका जो बेटा नाफरमान था, ईमान नहीं लाया था, अगरचे वो नबी के घर में पैदा हुआ था, लेकिन ये कि मोमिन नहीं हुआ था, तो वो भी गर्क होने वालों में से, डूबने वालों में से हो गया। तूफ़ान जब तक चलता रहा चला, जब तूफ़ान थम गया तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वकील या अर्ज़ु ब्लई माअकी, ऐ ज़मीन अपना पानी तो भी निगल ले, वया समाओ अक़लई, और आसमान थम जा। जब तक कि अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया, न सिर्फ ये से आसमान से मुसलसल बारिश होती रही, ज़मीन से भी मुसलसल पानी उबलता रहा। ये अल्लाह की कुदरत थी, कोई उस बारे में नहीं जान सका कि ज़मीन से पानी कहाँ से उबल रहा था और इतना ज़्यादा पानी पूरी दुनिया में भर गया कि उस कश्ती के अलावा कोई भी हिस्सा बाकी नहीं बचा। तब अल्लाह ताला ने ज़मीन को भी हुक्म दिया कि अपना पानी जो है पूरा निगल ले, और आसमान को भी थम जाने का हुक्म दिया। वग़ीज़ल माओ,
اور پانی پورا کا پورا جب خشک کر دیا گیا، وقضی الامر، وہ تمام معاملہ کا فیصلہ ہو گیا۔ کون سے معاملے کا؟ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، اب وہ پورے کے پورے اللہ کے عذاب میں غرق کر دیے گئے۔ اللہ کے حکم سے پانی میں سب کے تمام غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ کہہ دیا گیا کہ لعنت ہے، دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس قوم کے لیے جو ظالموں میں سے ہے، جو اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے برتنے سے انکار کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے سے جو انکار کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے سے جو قوم انکار کر رہی ہے، ایسی قوم کے لیے تو پھر اللہ کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ اب جب یہ تمام باتیں ہو گئی تو نوح علیہ السلام کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال ان کا بیٹا تھا، فرمانے لگے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا، اے رب، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ تو سچ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اور آپ کے اہل بچا لیے جائیں گے، کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو آپ کا وعدہ تو سچ ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ فیصلہ کرنے والے میں سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ مطلب کوئی شکایت نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ناراضگی کے اظہار نہیں، یہی فرما رہے ہیں کہ ان کو ذہن میں یہی تھا کہ وہ تو میرا بیٹا تھا اور میرے اہل کو بچانے کا حکم ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ آپ کا وعدہ بھی سچ ہے اور آپ فیصلہ کرنے والے میں سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں، پھر میرا بیٹا کیوں پانی میں ڈوب گیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ سب سے اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کا جو عمل تھا وہ غیر صالح تھا، صحیح عمل نہیں کیا تھا اس نے، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہوگا۔ یعنی ایک نیک انسان کے جو اہل و عیال ہوتے ہیں اس کی نیک اولاد ہی ہوتی ہے، اگر کوئی نافرمان اولاد ہے تو پھر اس کی اہل نہیں کہلائے گی، کیونکہ جو اہلیت ہے وہ، اور خاص طور سے انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم کی بیس پر چلتی ہے، علم جو ہے وہ اسی کے وارث ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بات صاف صاف بتا دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک خدا کو مان رہے ہیں وہ سب ایک اہل ہیں، یا جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مان رہے اگرچہ ہمارے نسبی رشتہ دار ہیں، نسبی اولاد ہیں، اس کے بارے میں صاف صاف کہہ دیں اللہ تعالیٰ کہ انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اس نے غیر صالح عمل کیا تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھیے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، اپنے آپ کو جاہلوں میں سے نہ بنا لو، مطلب سمجھداری کا مظاہرہ کرو کہ وہ بیٹا جس نے تمہاری دعوت کو نہیں مانا، جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانا، وہ تمہارا اہل کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ جب اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ، اولاد جیسی عزیز ترین چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرما رہے ہیں کہ وہ اولاد جو کہ تمہاری طریقے پر نہیں چل رہی ہے، صحیح راستہ نہیں اپنا رہی ہے، تو اس کے ساتھ تمہارا دلی تعلق کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مومن کی ایمان کی اور ایک فکری اور اخلاقی صفت ہونی چاہیے۔ مومن صرف اسی صفت کے لحاظ سے مومن کہلاتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ مومن ہونے کی حیثیت سے اس کا رشتہ صرف اخلاقی اور ایمانی رشتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو قلبی رشتہ ہوتا ہے، روحانی تعلق ہوتا ہے، وہ اصل اہل و عیال ہوتے ہیں، اور جو اہل و عیال ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈھالے تو وہ اہل و عیال میں سے نہیں ہوتا۔ اس کی تشریح ہمیں ایک حدیث سے اچھی طرح ملتی ہے کہ ایک حدیث میں ہمیں بات تفصیل سے ملتی ہے کہ نیک لوگوں کی روح علیین میں جاتی ہے اور برے لوگوں کی روح سجین میں چلی جاتی ہے۔ اب علیین میں تمام لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں، کوئی نئی روح جب وہاں پر آتی ہے لوگ فوراً اس کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں،
اپنی اہل و عیال کا حال دریافت کرتے ہیں، فلاں شخص کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ تو کسی کے بارے میں جب وہ آنے والی روح کہتی ہے تو مجھ سے بہت پہلے دنیا سے جا چکا، کہ یہاں نہیں پہنچا، تو سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ علیین میں نہیں پہنچا، کیونکہ وہ اس لائق نہیں تھا، نیک نہیں تھا، تو اس کا ٹھکانہ علیین نہیں تھا بلکہ وہ سجین میں چلا گیا۔ اس کے بعد سب لوگ اسے بھول جاتے ہیں، بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بہت فکر ہوتی ہے ان کو، اور آنے والی روح سے اس کی خیر و خبر دریافت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے جا چکا اور یہاں نہیں پہنچا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سجین میں گیا، اور کسی کو بھی پھر اس کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ آخرت میں ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ دنیا میں تو ہماری جو بھی اولاد ہے، فرما بردار و نافرمان ہو، ہم ہر ایک کے لیے کوشش کرتے ہیں، کڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایسی اولاد جو اللہ کے وجود کی منکر ہوگی وہ وہاں پر ہماری ہوگی ہی نہیں، اور اس طریقے سے وہ ہمارے اہل میں شمار نہیں کی جائے گی۔ تو قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کی اولادیں، ان کی ذریت ان کی اتباع کرتی ہے، تو ہم ان سب کو ایک جگہ اکٹھا جمع کریں گے، اور ان کے جو عمل تھا، ان کا جو انعام تھا، اس میں کچھ بھی کمی نہیں فرمائیں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں جن کے اعمال الگ الگ تھے، جو ایک نیک تھا، ایک فاسق تھا، ان لوگوں کو ہم ایک ساتھ اکٹھا نہیں کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے، نوح علیہ السلام کو یہ بات بہت ان کے دل میں یہ اثر ہو رہا تھا کہ یہ میرے اہل میں سے تھا، پھر ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ بات صاف فرما دی کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، اور میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جاہلوں میں نہ بنائیں۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بہ علم۔ اب نوح علیہ السلام کو اپنی جو ہے تو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور یہاں پر اگر آپ مجھ کو معاف نہیں فرمائیں گے، وَتَرْحَمْنِي، اور آپ رحم نہیں فرمائیں گے، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فوراً اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح، اب اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور ان تمام برکتوں کے ساتھ جو آپ پر نازل ہوں گی، اور ان تمام امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، ان تمام لوگوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور سلامتی ہوگی۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم کچھ مدت تک سامان زندگی سارا فائدہ اٹھائیں گے، پھر وہ ہماری جانب سے عذاب علیم انہیں پہنچے گا۔ مطلب کچھ لوگ اس گروہ میں ایسے بھی ہیں جو ایک مقررہ مدت تک کے تمہارے ساتھ رہیں گے، پھر وہ اپنا روش اگر تبدیل کر لیں گے، تو ہم انہیں جب تک وہ صحیح راستے پر قائم رہیں گے، انہیں پورا دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، لیکن اس کے بعد پھر وہ عذاب علیم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پہلے ہی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جو لوگ صحیح راستے پر رہیں گے وہ تو رہیں گے، لیکن جو لوگ اپنا راستہ بدل لیں گے انہیں پھر عذاب علیم پکڑ لے گا۔ تِلْکَ مِنْ انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، مطلب یہ خبر ہزار سال پہلے پیش آیا تھا، اور کسی کو یہ پوری تفصیل نہیں معلوم تھی۔ بہت زیادہ زمانہ ہونے کی وجہ سے اتنا پتہ تھا کہ ہاں ایک قوم پر ایک وقت ایسا تھا کہ بہت بڑا عذاب آیا تھا، جبکہ یہ جو زمانہ تھا نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی کا جو زمانہ تھا وہ بہت پہلے، آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام، ان کے بعد پورے 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس وقت تک وہ واقعہ اس کی جو تفصیلات تھیں وہ پس پشت چلی گئی تھی۔ لوگوں کو صرف اگر کچھ یاد ہوگا تو اتنا یاد ہوگا کہ ہاں ایک قوم تھی جس پر عذاب آیا تھا، تو یہ کسی کو اچھی پوری واقعے کی تفصیل نہیں معلوم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تِلْکَ مِنْ انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، آپ بھی اس واقعے کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتے تھی اس سے پہلے۔ فاصبر، تو آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، انجام جو ہے وہ متقیوں ہی کے حق میں ہونے والا ہے۔ یعنی جس طرح سے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہی آخر کامیاب ہوئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے رکوع کے آخر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ اب یہ رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بھی آخری جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ کی قوم ان چیزوں کو نہیں جانتی تھی، تو آپ اس پر صبر کیجئے۔ میں یہ بول رہی تھی کہ جس طریقے سے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا ہی سر اونچا ہوا، ان کا بول بالا ہوا، اسی طرح تمہارے ساتھیوں کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی یہی ہے کہ شروع میں حق کے جو دشمن ہوں کتنے ہی مضبوط ہوں، کتنے ہی کامیاب ہوں، مگر آخر میں کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو غلط راستوں سے بچاتے ہوئے صحیح مقصد کے لیے کام کریں۔ تو اس وقت جو مصیبتیں تم پر گزر رہی ہیں اور جن مشکلات سے تم دوچار ہو رہے ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعوت کو دبانے میں تمہارے جو مخالفین ہیں انہیں جو بظاہر کامیابی نظر آ رہی ہے، اس پر آپ بددل نہ ہو، فاصبر، صبر کیجئے، ہمت کے ساتھ اپنے کام کرتے چلے جائیے۔ ان العاقبۃ للمتقین، انجام تو جو ہے وہ متقیوں کا ہی ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہی صحیح انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہ تسلی ہر وہ ان اہل ایمان کے لیے ہے جو دنیا میں تکلیف اور مصیبتیں سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں، اسے باقی رکھیں اور اسی کی تبلیغ کرتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے یہاں پر فرما رہے ہیں ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہی ہوگا، ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ارشاد فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو یہ ایمان ہمیں اپنے دل میں پوری طریقے سے مضبوطی کے ساتھ بٹھانا ہے، سچا ایمان، صحیح ایمان، جس میں شرک کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہ ہو، نفاق کی ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہ ہو، کفر اور شرک کا ذرہ برابر بھی اس میں شائبہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے سچے اور پکے صحیح ایمان سے نوازے، تاکہ جو اچھا انجام ہے ہم ہی اس کے حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔